السلام علیکم۔ آج ہم ڈپٹی نذیر احمد کے ناول میرات العروس کا تنقیدی جائزہ اس پر بات کریں گے۔ اس سے پہلے تقریباً ہم نے میرات العروس کو ختم کر دیا۔ امید ہے آپ لوگوں کو اس طریقے سے میرات العروس پسند آیا ہوگا اور اہم نکات آپ کے ذہنوں میں نقش کر چکے ہوں گے۔ تنقیدی جائزہ یا انالیسس کہہ لیں، جس میں سب سے پہلے ڈپٹی نذیر احمد کا تعارف 19ویں صدی کے پہلے ناول نگار 1969 میں اشاعت ہوئی تھی اور یہ پہلے ناول نگار کے طور پر ہوئے اور پہلا ناول ہوا۔ نمبر 2 قصہ گوئی گھریلو کہانی تھی۔ پلاٹ سیدھا سادہ تھا، جس میں نقطۂ آغاز تھا عروج بھی کہہ سکتے ہیں، جہاں پہ ماما عظمت اور کٹنی بیگم کی جب دخل اندازی شروع ہو گئی تھی ناول میں تو وہ ہم اس کو عروج کہہ سکتے ہیں، مگر انجام نہیں تھا، ایک اخلاقی سبق تھا، ربط تسلسل تھا، طرز معاشرت، روایات، تہذیب و تمدن، ماہوراتی زبان کی چاشنی، یہ سب کچھ اس میں شامل تھا۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو اصلاح اور مقصدیت تھی، اور وہ اولین ترجیح تھی ڈپٹی نذیر احمد کی، یعنی عورتوں کی تعلیم اور تربیت اور ہنر۔ پھر کردار نگاری تھی۔ کردار نگاری میں بہت سے کردار تھے، مرکزی اور ضمنی کرداروں میں محمد عاقل، محمد کامل، حسن آرا وغیرہ کے جتنے بھی کہہ لیں کردار، اور مرکزی کرداروں میں اکبری، اصغری کا کردار، ماما عظمت کا کردار، اور ایک حد تک ہم محمودہ کے کردار کو کہہ سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر وہ بھی ضمنی کردار نہیں آئے گا۔ مکالمہ نگاری، مکالمے بڑے برجستہ محاوراتی زبان کا استعمال کیا گیا۔ منظر نگاری بہت عمدہ تھی۔ موازنہ نگاری، کرداروں کے درمیان موازنہ دکھایا گیا، جن میں ماما عظمت کا کردار کی موازنہ نگاری دیانت النساء اور اکبری کی کردار نگاری کا موازنہ اصغری سے کروایا گیا۔ حقیقت پسندی تھی وہی حقیقت نگاری جو اس دور میں معاشرے میں عام تھی، اور آج کے دور میں بھی وہی حقیقت عیاں تھی۔ قوت مشاہدہ، آبزرویشن بہت اچھی تھی ڈپٹی نذیر احمد کی، کہ انہوں نے گھریلو کہانی اور گھریلو امور کو غور سے دیکھا اور اس کا ایک جائزہ لیا۔ یہ تو تھے وہ کچھ نکات، لیکن کچھ اور بھی نکات ہیں جس پر ہم بات کرتے ہیں۔ جیسے یہ آ گیا تھا کہ اب اس میں کچھ اخلاقی سبق بھی تھا، تربیت، ہنر، سلیقہ مندی کے فقدان کی وجہ سے کیا اثرات ہوتے ہیں گھر پہ، نوکروں کا گھر پہ راج ہو جاتا ہے، گھر کی تباہی ہوتی ہے، رشتوں میں بدگمانی، بدزنی، لڑائی جھگڑے، فساد، یہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اور اگر میاں بیوی، گھر کے افراد تعلیم یافتہ ہوں، طریقے سلیقے والے ہوں، ہنر مندی ان میں ہو، شعور ہو، سلیقہ مندی کے اثرات موجود ہوں، تو وہ گھر میں ذہنی سکون بھی ہوتا ہے، وہاں بردباری، عقل مندی، صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، ذہنی ہم آہنگی بھی ہوتی ہے اور سمجھوتا بھی ہوتا ہے، اور بڑے مشکل کام آسانی سے کیے جا سکتے ہیں، اور وہ گھر نہیں بلکہ جنت کا نمونہ لگتا ہے۔ معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور وہاں کے لوگ دکھ سکھ کے ساتھی ہوتے ہیں۔ تو یہ بچوں تمام اہم نکات تھے جو کوشش کی ہے کہ وہ آپ کے یہاں پر عیاں ہو سکیں۔ میرے اس چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر بھی کیجئے، تاکہ بہت سے ایسے بچوں تک یہ اہم نکات پہنچ سکیں۔ اگلی ویڈیو میں کیا دکھاؤں گی، اس وقت کے لیے انتظار کیجئے۔ اللہ حافظ۔ میرات العروس کے تحریری کام کا چھوٹا سا مختصر سا جائزہ لیں گے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے میرات العروس کے تنقیدی جائزے کے اہم نکات زیر بحث لے کے آئے تھے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ سوال کے جواب میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو سوالات کے جواب میں ہم نے جہاں پر معلومات پیش کرنی ہے، معلومات کو لکھنا ہے، وہیں پہ انداز بیان اور معیاری زبان
کو بھی بہتر بنانا ہے، جس کے لیے ضرب الامثال اور محاورات کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ ضرب الامثال کیا ہوتے ہیں؟ ضرب کہتے ہیں بیان کو، اور امثال کہتے ہیں مثالیں، یعنی مثل کی جمع، یعنی چند الفاظ میں پوری کہانی کو بیان کرنا، کسی قصے کہاوت کا نچوڑ پیش کرنا۔ میرات العروس میں ان کا استعمال کس طریقے سے ہوگا؟ وہ ضرب المثال ممکن کوشش کی ہے تھوڑے سے پیش کیے جائیں۔ نمبر 1، آدھا تیتر آدھا بٹیر، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ماما عصمت کے لیے۔ 3 منٹ 13 میں محمد کامل اور ان کی والدہ کے لیے۔ گنجے خدا گنجے کو ناخن نہ دے محمد کامل کے لیے۔ جتنی چادر ہو اتنے پاؤں پھیلاؤ اکبری کے لیے۔ چور کی داڑھی میں تنکا ماما عصمت کے لیے۔ حساب جو بخشو سو عسکری کے لیے۔ اس کے علاوہ آ جائیں گے یہاں کا تو بابا آدم ہی نرالا ہے۔ مولوی محمد فاضل کے گھر کا تعارف کرواتے ہوئے یہ ضرب المثل استعمال ہو سکتا ہے۔ 1 جان 1000 ارمان عسکری کے کردار میں۔ بھینس کے آگے بین بجانا اکبری اور حسن آرا کے لیے۔ رات گئی بات گئی محمد کا عاقل کے لیے۔ تو یہ چند ایسے ضرب الامثال ہیں جو آپ کرداروں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت چاہیے۔ میرے اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئرنگ بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔